آج کل نا یوٹیوب انسٹاگرام پہ کچھ ایسی عورتیں دیکھنے کو مل رہی ہیں جو کہ اپنے آپ کو مسلمان بتاتی ہیں، مسلمان نام رکھے ہوئے ہیں، مگر وہ کیمرے کے سامنے بے پردہ ہو کر آ جائیں گی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ مسلمان عورتوں کو بد ذہنی اور باغی ہونا سکھا رہی ہوں گی، اس چیز کو امپاورمنٹ کر رہی ہوں گی۔ اور سب سے زیادہ حیران تو میں تب ہوا جب وہ اپنی ویڈیو میں بار بار مسلسل انگلش گالیوں کا استعمال کرنے لگ گئی۔ انگلش گالیاں ان کی ویڈیوز کی سب ہیڈنگز تھیں جس کے اوپر وہ بیان کر رہی تھی چیزوں کو۔ ان ویڈیوز میں یہ عورتیں شریف عورتوں کو سمجھا رہی ہوتی ہیں کہ جس رشتے میں تم لوگوں کو دنیاوی فائدہ نہ نظر آ رہا ہو، ٹھوکر مارو، اور یہ اپنی ان ویڈیوز میں بد ذہنی کو کول اور انڈیپینڈنٹ کا لیبل چڑھا کے دکھا رہی ہوتی ہیں۔ میں ایک مرد ہونے کے ناطے جب اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے غصہ نہیں آتا بلکہ افسوس اور ایک شرم آتی ہے کہ کس طرح عورتوں کا، لڑکیوں کا برین واش کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ہی خاندان سے، اپنے ہی ماں باپ سے باغی ہو جائیں اور صرف اپنا فائدہ دیکھیں، اور جہاں ان کو جس سے مطلب نظر آئے وہیں پر رشتہ قائم کریں۔ اب اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھ کر عورتوں کے ذہنوں میں ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیا مغرب ہمیں آزادی دے رہا ہے اور اسلام ہمیں قید کر رہا ہے؟ کیا اسلام ہمیں آزادی دے رہا ہے یا پھر مغرب ہمیں قید کر رہا ہے؟ وہ کنفیوز ہو جاتی ہیں۔ آج میں اس ویڈیو میں اسی اہم سوال سے پردہ اٹھانے لگا ہوں کہ کیا اسلام عورتوں کو قید کرتا ہے یا پھر مغرب لوگوں کو آزاد کرتا ہے؟ چلیں 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ مغرب جو ہے وہ عورتوں کو آزادی دیتا ہے، مگر ٹھنڈے دماغ سے ذرا سوچئے کہ مغرب عورتوں کو آزادی دیتا ہے یا پھر عورتوں کو روپ بدلنے کے بعد کہتا ہے کہ بھائی تم آزاد ہو؟ نہیں سمجھے؟ میں سمجھا دیتا ہوں۔ بھائی دیکھو، سیدھی سمپل سی بات ہے کہ مغرب نے عورت کو عورت کی حیثیت سے آزادی کبھی دی ہی نہیں۔ بھائی اس نے عورت کو کہا کہ بھائی پہلے مرد طرح بن، پہلے مرد کی طرح ڈریسنگ کر، اس کی طرح بیہیو کر، اس کی طرح بھائی ہمارے کاموں میں ہماری مدد کر، کارپوریٹ کاموں میں آ جا، پھر ہم تجھے عزت دیں گے۔ دلیل اس بات کی ہے جو سادی دماغوں کو بھی بہت اچھے سے سمجھ آئے گی کہ آج کی ماڈرن عورتیں جو کہ مغرب کے فلسفے سے بڑا امپریس ہیں، وہ اپنی فطرت کو بڑا ناپسند کرنے لگ گئی ہیں، وہ اپنی فیمینینٹی سے ہی دور بھاگنے لگ گئی ہیں۔ وہ چاہتی ہے کہ میں مردانہ کپڑے پہنوں، مردانہ رویہ اپناؤں، مردانہ طریقے سے چال رکھوں، اپنی مردانہ طریقے سے زندگی کے طور طریقے رکھوں۔ تو یہ سب بھائی کیا ہے؟ اپنی فطرت سے بھاگنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر ایک مرد بھائی لڑکیوں کے کپڑے پہننے لگ جائے، لڑکیوں کی چال اپنانے لگ جائے، لڑکیوں کی بھائی رویہ اپنانے لگ جائے تو لوگ اس کو معاشرے میں بڑا اس کو بیکلیش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچے کہ مغرب نے بھائی دماغ کیسا واش کیا ان لوگوں کا کہ ایک باس کی 9 to 5 نوکری کرنا، اس کی سخت باتیں سننا، یہ آزادی ہے، مگر اپنے گھر میں ملکہ بن کے رہنا، اپنے بچوں کی پرورش کرنا، اپنے گھر کو جنت نما بنانا اور اپنے شوہر کی جائز باتوں کو ماننا، یہ غلامی ہے۔ عورتوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ آزادی نہیں ہے۔ اپنی اصل پہچان سے بھاگ کر مرد بننے کی ناکام کوشش کرنا کہ مرد بنو گی تبھی عزت ملے گی، مینٹل ٹریپ ہے۔ یہ مہذب قوم ایسی ہو ہی نہیں سکتی۔ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا سکتی ہے ایسی قوم، پیسہ چھاپ سکتی ہے ایسی قوم، مگر ایک مہذب، ایک شائستہ سوسائٹی کبھی نہیں بن سکتی۔ اب دوسری طرف ہم دین اسلام کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے یہ بھی سمجھ لیں کہ جو دین ہم بولتے ہیں نا، دین اسلام، تو دین کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تو یہ جو جب ہم کہہ لیتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو مان لیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے اسلام کی 24 گھنٹے اطاعت کرنی ہے، جو اسلام کہتا ہے ہمیں اس کو 24 گھنٹے عمل میں لانا ہے، صرف زبانی کلامی باتیں نہیں چلنی۔ خیر، مدعے پر آتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کبھی بھی مرد بننے پر مجبور نہیں کیا، اس پر مردانہ بوجھ کبھی ڈالا ہی نہیں، اس کو مرد بننے کا کبھی کہا ہی نہیں۔ اسلام کا ایک پیغام مجھے بہت پسند ہے کہ نہ ہی مرد بننے میں کوئی برائی ہے اور نہ ہی عورت بننے میں کوئی کمی ہے۔ ہمارے کریٹر نے ان دونوں جینڈرز میں، مرد اور عورت میں، کمال کی خوبیاں رکھی ہیں، کمال کی صلاحیتیں رکھی ہیں، مگر ان دونوں کے جو رستے ہیں کام کرنے کے، زندگی گزارنے کے، ان میں تھوڑا سا ڈفرنس رکھا ہے۔ یہ نہیں کہہ دیا کہ بھائی مرد ہے تو عورت ہے، یہ دونوں بھائی برابری میں ہے، یہ دونوں آپس میں برابری میں ٹاکرا کریں گے، مقابلہ کریں گے۔ نہ ہی اللہ نے بھائی عورت کو مرد کا مقابلہ کرنے کے لیے بنایا اور نہ ہی بھائی مرد کو عورت کا مقابلہ کرنے کے لیے بنایا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی عورت جو ہے وہ مرد سے نیچی ہے اور مرد اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم عورتوں سے بھائی بلند ہیں۔ کس نے بھائی آپ لوگوں کو یہ ذہنیت دے دی؟ قرآن میں یہ جو آتا ہے نا، الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ نے عورتوں پر مرد کو قوام بنایا، لیڈر بنایا، تو یہ اس لیے نہیں آیا کہ وہ عورتوں کو نیچا دکھانے کے لیے مردوں کو اوپر کیا گیا، نہیں بھائی، بلکہ مردوں کو عورتوں پر محافظ بنایا گیا، ایک لیڈر بنایا گیا۔ دیکھیں، ایک معاشرہ تب تک مہذب، تب تک ایک شائستہ طریقے سے نہیں چل پائے گا جب تک ان کا ایک لیڈر نہیں ہوگا، اور ایک گھر اپنے اندر ہی بھائی دنیا لے کر گھوم رہا ہوتا ہے، تو اگر اس میں ہی بھائی لیڈر نہیں ہوگا تو بھائی ایک گھر کیسے منظم طریقے سے چل پائے گا؟ اسلام نے مرد پر فائنینشلی ذمہ داری رکھی، محنت مشقت کے سارے کام اس پر رکھتی ہے کہ بھائی یہ تیری ذمہ داری ہے، اور اس کے بعد گھر کو منظم طریقے سے، ڈسپلن طریقے سے چلانے کے لیے یہ بھی بھائی مرد کی ذمہ داری رکھتی۔ اور اسلام نے ایک عورت کو کیا دیا؟ گھر کی ملکہ بننا، اپنے شوہر کی بہترین ہمسفر بننا اور اپنے بچوں کی ایک بہترین ماں بننا۔ یہ بہت ہی اعلیٰ مرتبہ ہے اگر اس پر دل اور دماغ سے سوچا جائے تو۔ اسلام نے اس کو یہ عزت، یہ مرتبہ عورت کی حیثیت سے دیا۔ یہ نہیں کہا کہ بھائی پہلے تو مرد بن، پہلے مردانہ رویہ اپنا، پہلے اپنا مردانہ کریکٹر بلڈ کر، پھر تجھے عزت ملے گی۔ اسلام نے عورت کو اس کی جگہ پر رکھ کر اس کو ایک مرتبہ دیا۔ عزت بھی اس کا حق ہے، تعلیم بھی اس کا حق ہے، اور اس کی صلاحیتوں کو چمکانا یہ بھی اس کا حق ہے۔ یہی تو ہے ٹرو فریڈم، حقیقی آزادی، کہ آپ جو ہیں وہی ہیں، آپ اسی میں اپنی عزت حاصل کر سکتے ہیں، آپ کو کسی کا روپ دھارنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھیں، ایک اور بھی حقیقت ہے
कि ना मर्द औरत के बगैर कुछ है और ना ही औरत मर्द के बगैर कुछ है, ये दोनों आपस में कायम है। तो हमें ये वीडियोस के देखने को मिल रही होती है जहाँ पर खुद मुसलमान औरतें आकर बेपर्दा होकर दूसरी मुसलमान औरतों को गुमराह कर रही होती हैं। तो ये क्लियर है, ये पूरा एजेंडा चला रहे हैं शैतान। इन ट्रेंड्स के जरिए से इन मुसलमान औरतों को धोखे में डाल रहा है शैतान। उनको आजादी का लेबल लगाकर कह रहा है कि तुम आजादी कर रही हो, मगरिब के ऊपर चलो तुम आजाद हो जाओगी, मगर दर हकीकत वो अपना भी सुकून बर्बाद कर रही है, अपने घर का भी सुकून बर्बाद कर रही है, एंड ओवरऑल अपना वो पूरा इर्द गिर्द का माहौल बर्बाद कर रही है, जिसकी वजह से भाई वो कभी भी दुनियावी तौर पर सुकून में रह ही नहीं सकती हैं। जहाँ पर औरत को ये पट्टी पढ़ाई जाए कि बेटा तुम अगर माँ बाप की फर्माबरदारी करोगी, अपने शोहर की फर्माबरदारी करोगी, तो तुम गुलाम हो, गुलामी कर रही हो, तो उस औरत का घर कभी आबाद ही नहीं हो सकता, कभी वो सुकून में नहीं रह सकती है। और जिस समाज में औरत की वजह से खानदान टूट जाते हैं वहाँ औरत कभी सेफ नहीं होती है। और जितने भी लोग ये मगरिब की चमक धमक देखकर इंप्रेस हो रहे थे ना कि चलो हम भी यार इनको फॉलो करके आजाद हो जाएंगे, हम भी तरक्की कर लेंगे, सर इनकी जवानियां तो आपको नजर आती है, जरा इनके बुढ़ापे जाकर देखें, आपको लगा पता जाएगा कि इन सारी चीजों का एंड रिजल्ट क्या होता है। तरक्कियां करो, बिल्डिंगें बनाओ, मैं कह रहा हूँ पैसे भी कमाओ, मगर जिंदगी जो गुजारने का तरीका है ना उसको बहुत मुनज़्ज़म रखना पड़ता है, उसको बहुत डिसिप्लिन रखना पड़ता है, उसको नफसानी ख्वाहिशात के हवाले नहीं करना पड़ता। आज की इस छोटी सी वीडियो को यहीं पर इख्तिताम करते हैं। आपका शुक्रिया अपनी जिंदगी में से कीमती वक्त देने के लिए इस वीडियो को। बाकी रिजल्ट यही निकालता हूँ कि आज़ादी का मतलब औरत को खुला छोड़ना, उसकी सलाहियतों का गलत इस्तेमाल करना नहीं है। उसको बताया जाए कि मुआशरे में तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम मुआशरे में कोई फजूल फर्द नहीं हो, बल्कि तुम एक बहुत बामकसद फर्द हो जिसका एक मुआशरे में बहुत अहम रोल है। मगर तो आपको आधी औरत और आधा मर्द बना देता है, लेकिन ना ही आप सही तरीके से मर्द बन पाती हैं और ना ही आप सही तरीके से औरत बन पाती हैं। बेहतर नहीं है कि आप एक पूरे तरीके से एक बेहतरीन औरत बने जिसका एक बहुत ही बेहतरीन मकसद हो और वो अपने घर वालों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए एक बेहतरीन हिस्सा कंट्रीब्यूट करके जाए। अगली बार अगर आपसे कोई भी कहे ना, चाहे वो मुल्हिद हो या फिर लिबरल हो, अगर वो आपसे कहे कि इस्लाम तुम्हें कैद कर रहा है, मगरिब में आओ वो तुम्हें आजादी दे रहा है, तो उनसे आपने एक ही सवाल करना है और जवाब भी उनको खुद दे देना है। सवाल यह है कि क्या अपनी इज्जत और अपने वकार और अपनी फितरत पर जीना क्या ये कैद है? अगर कैद है तो मुझे ये कबूल है, और दूसरों की नकल उतार के आधा मर्द बन जाना और आधी औरत बन जाना है ये आजादी है, तो तुम्हें मुबारक हो।